بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر نقوی، آج کی خبروں اور تبصرے کے ساتھ۔ ناظرین، بہت سی ٹاپ سٹوری ہے، ایک ٹاپ سٹوری نہیں، آج بہت سی خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ آج عمران خان کو طلب کیا گیا فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ممکن، یہ بات بھی کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ناروال اسپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے جو ریفرنس نیب نے کیا تھا احسن اقبال پر، وہ واپس ہو گیا ہے، یعنی ختم کر دیا گیا ہے اور احسن اقبال کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس پہ بھی تفصیلی بات چیت کریں گے۔ دوسری جانب جو ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کہتے ہیں کہ اگر پنجاب حکومت نے یا کے پی کے نے لانگ مارچ میں عمران خان کی مدد کی تو پھر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسی طرح جو ایک اور مسئلے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو موسمیاتی جو تبدیلی کا سامنا ہے، تو امریکی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مدد ہونی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، بلکہ پورے عالم میں دنیا کو، عالمی طاقت کو، عالمی لوگوں کو، عالمی ممالک کو ان کی پاکستان کی مدد کرنا ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ بحران میں مبتلا ہے۔ یہ ساری آج کی اہم خبریں ہیں۔ ان خبروں کے ساتھ میں باری باری بات کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ فرد جرم عمران خان پہ عائد کی جائے گی۔ جب یہ پروگرام آپ تک پہنچے تو شاید وہ فرد جرم عائد ہو چکی ہوگی، لہٰذا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ عمران خان کے لیے دو ہی راستے تھے۔ اگر وہ معذرت کر لیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ توہین عدالت کا ہے جس میں انہوں نے ایک جج کو چیلنج کیا تھا، للکارا تھا، آئی جی اسلام آباد کو للکارا تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہے۔ اس میں ایک دہشت گردی کی دفعہ تھی جو ہائی کورٹ نے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دی تھی، لیکن تاہم آج فرد جرم کے لیے انہیں طلب کیا گیا تھا۔ اب اس کا جو رزلٹ ہے، اگر فرد جرم ان پہ عائد ہوگی، یعنی معافی نہ مانگی کسی بھی انداز میں، حالانکہ یہ کہا جو الفاظ برے لگیں، اگر میں نے کوئی الفاظ جذباتی طور پہ کہہ دیے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہیں، لیکن معافی کا لفظ کہیں نہیں تھا کہ میں اس پہ شرمندہ ہوں یا میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور اندازے یہی کیے جا رہے ہیں، بلکہ پورے ملک میں یہ شرطیں لگی ہیں کہ کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو امید تو یہی ہے، زیادہ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، کیونکہ انہوں نے بار بار یہ کہا تھا کہ میں سامنا کروں گا مقدمے کا۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوگا، لیکن عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو فرد جرم جب بھی عائد کی جاتی ہے، جس پر عائد کی جاتی ہے، وہ ملزم جو ہوتا ہے، کہ مجرم تو ہوتا نہیں، ملزم ہوتا ہے، تو ملزم ہمیشہ اس پہ انکار کر دیتا ہے کہ یہ شواہد غلط ہیں، جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ کسی انتقامی کارروائی میں لگائے گئے ہیں، لہٰذا میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد میں بحث و فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ میں یہ بالکل نہیں تصور کر رہا کسی بھی حالت میں کہ جناب فرد جرم عائد کی گئی تو عمران خان کو فوری طور پہ سزا ہو جائے گی، نہ۔ جس پوزیشن پہ وہ کھیل رہے ہیں، اس پوزیشن میں میرا خیال ہے کہ ان کو ابھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور یہ بات آگے سے آگے چلتی رہے گی۔ اب مقدمہ طویل ہوتا ہے یا اس کو شارٹ کٹ مارا جاتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ نکلنا ضروری ہے، ورنہ یہ مسائل جو ہیں آگے چل کے مزید گمبھیر ہو جائیں گے۔ دوسری جانب جو لانگ مارچ کی بات کی، وہ لانگ مارچ کی بات یہ ہے کہ تو عمران خان کوئی ڈیٹ ہی نہیں دے رہے لانگ مارچ کی، لیکن کل وکلا کنونشن سے لاہور میں جو خطاب کیا وہ ان کے معیار کے مطابق نہیں تھا، یعنی چھوٹا کنونشن تھا، ان کا خیال تھا لوگ بہت زیادہ آئیں گے، تو اس میں دو چیزیں جو حائل ہو گئی، ایک تو موسم، یعنی بارش تھی، یا کہیں بارش بھی ہوئی لاہور میں، تو اس کی وجہ سے ان کا وہ مسئلہ جو تھا وہ گڑبڑ ہوا، اور 2 بجے کا ٹائم تھا اور جلسہ لیٹ شروع ہوا، عمران خان بھی لیٹ آئے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ اوپن میں یہ تھا، یہ سارا کنونشن جو تھا سڑک پہ منعقد کیا گیا تھا، تو وہ معاملات وہاں انتظام نہیں تھے، یعنی چھت کا انتظام۔ جب دھوپ تھی تو لوگ دھوپ کی وجہ سے نہیں آئے، کہ گرمی کی شدت بڑی تھی، حبس بہت تھا، اور جب ہلکی سی بارش ہو گئی تو ظاہر ہے پھر بارش کی وجہ سے لوگ نہیں آئے۔ لیکن اس میں جو انہوں نے پھر انداز اپنایا، وہ انداز کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی مزیدار نہیں ہے۔ مطلب ہاں ان کے لیے تو بہت اچھا ہوگا، بلکہ ان کی تحریک انصاف کے اور کھلاڑیوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا کہ انہوں نے پھر للکارا ہے اور پھر کہا ہے کہ جناب جو ایک شیروں کی فوج ہے، اس کا جو لیڈر ہے، جو اس کا سربراہ ہے، وہ گیدڑ ہے۔ اب سوالیہ نشان تو بن گیا کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں گیدڑ؟ کیا ہمارے پاکستان کی افواج کے سپہ سالار کو ہی کہہ رہے ہیں؟ اور اگر کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں، اور پھر کھل کے کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ پہلے بھی وہ کبھی مسٹر وائی کہتے ہیں، کبھی ایکس کہتے ہیں، کبھی زی کہتے ہیں، تو اس ٹائپ کے نام وہ لیتے رہتے ہیں، اور ان کے عادت ہے نام رکھنا اور مذاق کرنا اور لوگوں کا تمسخر اڑانا جو ہے۔ حالانکہ قومی لیڈر کا کام یہ نہیں، اس طرح انداز نہیں اپنانا چاہیے، لیکن
ان کی اپنی ایک شان ہے، ان کی اپنی ایک آن ہے، وہ اپنی ایک انا میں، اپنی ضد میں جو ہے وہ زندہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا سربراہ ہوں اور سب سے مقبول ترین لیڈر ہوں، لہذا مجھے حق ہے میں جو دل چاہے کروں۔ اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، لیکن رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی بات کی اگر کسی نے تو ہم ان سے سختی سے نپٹیں گے۔ کس سے؟ ایک تو آنے والوں سے، دوسرا یہ کہ پنجاب حکومت سے، اور خاص طور پر جو ہے KPK، یہ دو حکومتیں اگر کچھ کریں گی، ساتھ دیں گے عمران خان کا، تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اس لیے ہیں کہ یہ وفاق کے خلاف ایک قسم کی بغاوت ہوگی، لہٰذا ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ خود نکالے گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں تیاری ہو گئی، کیونکہ کل کی وکلا کنونشن میں انہوں نے کہا پہلے تو کہ ہفتے سے میں حقیقی آزادی کی جو ہے تحریک شروع کر رہا ہوں، اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ جناب وکلا تیار رہیں، میں ان کو کال دوں گا، اور جب کال دوں گا تو وہ میرا ساتھ دیں، کیونکہ ہماری اس حقیقی آزادی کی تحریک میں وکلا کی شرکت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور وہ ہمارے معاون ثابت ہوں۔ اب اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ تضاد یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کال دوں تو آپ ہمارا ساتھ دیں، دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے سے ہم باقاعدہ جو ہے ایک تحریک شروع کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ابھی بھی اپنے سیاسی کھیل کے جو تاش کے پتے ہیں وہ چھپا رہے ہیں، وہ بتانا نہیں کرنا چاہتے، وہ اوپن نہیں کرنا چاہتے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ جنہوں نے جو سیاسی بساط جنہوں نے بچھائی ہوئی ہے، جو شطرنج کھیل رہے ہیں، جس میں رانا ثناءاللہ جن کو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، حکیم رانا ثناءاللہ، وہ کہتے ہیں ایک نفسیاتی مریض ہے، اور وہ باغی ہے، اور وہ بغاوت کر رہا ہے، ریاست سے لڑنا چاہتا ہے، انتشار پھیلانا چاہتا ہے، عوام کو سڑکوں پر لانا چاہتا ہے۔ تو رانا ثناءاللہ یعنی حکیم رانا ثناءاللہ ان سے نبٹنے کے نسخے جانتے ہیں، اور انہوں نے اس کے انتظامات کیے ہیں۔ اسلام آباد سے جو ذرائع بتا رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے باقاعدہ پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی ہیں، اور سیکورٹی کو سخت کر دیا ہے، ریڈ زون کو کور کر لیا ہے، مختلف شاہراہوں پہ جو ہے کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری جانب اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ انہوں نے KPK سے بھی پولیس مانگی ہے، یعنی وفاقی حکومت نے مدد مانگی ہے، اور پنجاب سے بھی مانگی ہے، لیکن ابھی آخری اطلاعات تک یہ ہے کہ دونوں صوبوں نے ابھی تک وفاق کو کوئی جواب اس سلسلے میں نہیں دیا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ معاملہ جو ہے تصادم کی طرف جا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چاہے جمہوریت کی بساط ہو، چاہے اپنا امن کا سلسلہ ہو، انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست کے لیے انتشار جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، زہر قاتل ہوتا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم کبھی اپنی سازشوں سے، کبھی ہم غیر ملکی سازشوں سے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے سہولت کار جو ہیں وہ ہماری صفوں میں موجود ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ تو پھر ظاہر ہے کہ نیگیٹو ہوگا، منفی رزلٹ نکلے گا۔ تو اس کے لیے ہم اور آپ دعا گو کہ اللہ نہ کرے کہ تصادم کی فضا ہو، یہ افہام و تفہیم سے معاملہ حل ہو جائے، لیکن بظاہر یہ لگ نہیں رہا۔ اچھا، دوسری طرف جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ نارووال اسپورٹس کمپلیکس کا مسئلہ، وہ نیب جو ہے، نیب میں ترامیم کی گئی تو بڑا شور مچا ہوا ہے، لیکن اب یہ باری باری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ نیب کی ترامیم صحیح اس لیے ہے کہ نیب نے کوئی کارروائی، کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 3.5 پونے 4 سال جکڑ پکڑ دھکڑ جو ہے عمران خان صاحب نے بھی جاری رکھی، اور ان کو سب کو چور ڈاکو سب کچھ کہا، سیاستدانوں کو لٹیرے کہا، لیکن کسی کو سزا نہیں دلوا سکے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنا فعال کردار ادا نہیں کر سکی۔ اب جو یہ جو ہائی کورٹ میں جو بات ہوئی جو اسپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے نارووال کے، تو اس میں بھی جو ہے نیب کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ایک عوامی فلاح کا منصوبہ تھا۔ نارووال اسپورٹس کمپلیکس میں بھی جو ہے وہ عطر من اللہ جو سربراہ تھے 2 رکنی بینچ کے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک عوامی فلاح کا منصوبہ تھا جس کی تاخیر کا آپ باعث بنی، یعنی نیب تاخیر کا باعث بنی، اور انہوں نے کہا آپ نے اس میں فراڈ ظاہر نہیں کیا کہ اس میں فراڈ کیا کہ احسن اقبال نے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آپ نے صرف نقصان کی بات کی ہے کہ قومی خزانے کو نقصان ہوا، تو اس میں آپ برابر کی شریک ہے کہ آپ نے بھی قومی خزانے کو نقصان پہنچایا تاخیری حربے استعمال کر کے۔ اب وہ پروجیکٹ جو ہے جتنا اس کا بجٹ تھا، تخمینہ لگایا گیا تھا، اب اس سے زیادہ کم ہوگا،
تو آپ نے عوام کی فلاح کے لیے ہونے والے کام میں رکاوٹ کی، تو کیوں نہ آپ کے خلاف بھی ایک مقدمہ بنایا جائے، یہ کارروائی کی جائے۔ اب یہ معاملہ جو ہے عجیب و غریب ہے، اس انداز میں جب چل رہے ہیں باتیں تو پھر کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ تو یہی ہے کہ ہمارے قومی ادارے اپنا وہ کردار ادا نہیں کریں جس کے لیے ان کو بنایا گیا۔ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جتنے قومی ادارے ان کو آزاد ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ ہماری افواج ہوں، ہمارے عسکری ادارے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، اور ان کا اپنا اپنا میرٹ ہونا چاہیے اور اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو دوسرے ادارے ہیں قومی، وہ بھی سیاست اور جمہوریت میں جو ہے وہ اپنی مداخلت نہ کریں، بلکہ جس کا مینڈیٹ ہو اس کو چلنے دیں اور جمہوریت کو اسی طرح پروان چڑھنے دیں، تاکہ جمہوری اقدار جو ہیں وہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی پھولیں پھلیں۔ اب بات ہے موسمی تبدیلیوں کی۔ پاکستان اس وقت جو ہے بحران میں شریک ہے، بہت بڑا مشتمل ایک بحران جو ہے سیلاب کے حوالے سے جو آیا ہوا ہے، تو اس میں بحران میں پھنسا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ اس میں جو ہے معاملات جو ہیں وہ بہت حد تک خراب ہے، اس لیے کہ سیلاب تو گزر گیا، لیکن جو نقصان ہوا ہے جس میں لاکھوں کروڑوں افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، جن کی فصلیں برباد ہو گئیں، جن کا جو ہے روزگار ختم ہو گیا، جن کے گھر بہہ گئے پانی میں، ان کی بحالی کا سلسلہ جو ہے وہ بحالی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ دنیا مدد کر رہی ہے، امریکہ نے بھی جس طرح کہا کہ مدد ہونی چاہیے، ہمارے دوست ممالک بھی مدد کر رہے ہیں، ہمارے اپنے مخیر حضرات جو وہ بھی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی 14 ارب ڈالر جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی بات کی ہے، اب وہ کہاں تک کیسے ہیں، حالانکہ جو 30 ارب کا جو ہے ڈالر کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا رہا ہے، اگر یہ ایک دیکھا جائے اور یہ سب پیسے مل جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ بحالی کے لیے اگر یہ استعمال ہو تو آدھا کام تو ہو گیا کہ عمران خان کی جانب سے۔ تو عمران خان صاحب کو بڑا صاف اور شفاف انداز میں اس کا حساب کتاب کر کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ انہیں جو ٹیلی تھون کیے اس سے جو پیسے اکٹھے ہوئے اس سے بحالی میں کتنا کام کیا گیا اور متاثرین کو کتنا فائدہ ہوا، تو کھل کے انہیں سامنے آ جانا چاہیے، صرف زبانی کلامی یا کھاتوں میں یہ نام نہیں رہنے چاہیے۔ اب اسی طرح دنیا جس طرح مدد کر رہی ہے تو اس کی بھی جو امداد ہے اسے بھی صاف اور شفاف انداز میں استعمال ہونا چاہیے، متاثرین کی بحالی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر اگلے سال پھر یہ سیلاب آ گیا تو پھر تو معاملات مزید بگڑ جائیں گے، کیونکہ اگلے سال تک یہ ابھی تک بحالی کے چانسز جو اتنے اچھے نہیں لگ رہے کہ سب بحال ہو جائیں گے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کاروبار ہو جائے گا، لوگوں کو گھر مل جائیں گے، کیونکہ نقصان بہت بڑا ہے۔ لہٰذا معاملات جو ہے پوری قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی بہت گمبھیر ہے معاملہ، اور اس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن جتنی بھی امداد ہو، چاہے وہ ملکی ہو چاہے غیر ملکی ہو، اس کا استعمال صاف اور شفاف ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب یہ سلسلہ ختم ہو تو اس کے بعد ایک نئی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جائے اور ایک نئے مسائل کھڑے کر دیے جائیں، پھر چور چور ڈاکو ڈاکو اور کرپشن کے نعرے لگے۔